بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں ہوں بلال فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، اب تک کی تازہ عالمی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے چین سے درآمدی اشیاء پر بڑھائے گئے ٹیرف کے نفاذ کو 90 دن کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ چین سے بہتر انداز میں معاملات چلا رہا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ میرے اور صدر شی جن پنگ کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ دوسری جانب چین نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ امریکہ مساوات، احترام اور باہمی مفاد کی بنیاد پر بات چیت کرے گا۔ مثبت نتائج کی امید ہے۔ واضح رہے، دونوں ممالک کے درمیان تجارتی محصولات پر عائد 90 روزہ عارضی مہلت آج منگل کو ختم ہو رہی ہے۔ علاوہ ازیں ٹرمپ نے کہا ہے کہ سونے کی درآمدات پر کوئی اضافی محصولات عائد نہیں کیے جائیں گے۔ چند روز قبل امریکی کسٹمز نے ایک خط جاری کیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ 1 کلو اور 100 اونس وزن کے سونے پر محصولات لاگو کیے جائیں گے، جس میں عالمی سونا تجارت متاثر ہونے کا خدشہ تھا۔ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں بڑھتے ہوئے جرائم سے نپٹنے کے لیے نیشنل گارڈز تعینات کر رہے ہیں۔ شہری پولیس فورس کو وفاقی کنٹرول میں لے لیا گیا ہے۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ آج واشنگٹن ڈی سی کی آزادی کا دن ہے۔ ناقدین نے اس اقدام کو اختیارات کا ناجائز استعمال اور سیاسی ایجنڈا قرار دے دیا ہے۔ ہیگ میں قائم مستقل ثالثی عدالت نے سندھ طاس معاہدے کی عمومی تشریح سے متعلق فیصلہ جاری کیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ بھارت عام طور پر مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے لیے بلا روک ٹوک استعمال کے لیے چھوڑے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے ثالثی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق عالمی ثالثی عدالت نے 8 اگست کو سنایا گیا فیصلہ اپنی ویب سائٹ پر جاری کر دیا ہے، جس میں قرار دیا گیا ہے کہ عدالت کا فیصلہ حتمی اور فریقین پر لازم ہے۔ جون میں پی سی اے کے ایک اضافی فیصلے میں کہا گیا تھا کہ بھارت معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا۔ تاہم بھارت نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس عدالت کے اس کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ ہیگ میں قائم مستقل ثالثی عدالت کے 11 اگست کو جاری کردہ پریس ریلیز میں بتایا گیا ہے کہ عدالت نے 8 اگست کو ایک فیصلہ جاری کیا جو پاکستان کی جانب سے 19 اگست 2016 کو بھارت کے خلاف دائر کردہ ثالثی کے نتیجے میں سامنے آیا۔ یہ کارروائی سندھ طاس معاہدے کے آرٹیکل 9 کے تحت کی گئی تھی۔ فیصلے میں آرٹیکل 3 مغربی دریاؤں سے متعلق شق کے حوالے سے کہا گیا بنیادی اصول یہ ہے کہ بھارت مغربی دریاؤں کے پانی کو پاکستان کے بلا رکاوٹ استعمال کے لیے بہنے دے۔ دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ عالمی عدالت کا یہ فیصلہ پاکستان کے تاریخی موقف کی توثیق ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان سندھ طاس معاہدے پر مکمل عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ وہ یہ بھی توقع رکھتا ہے کہ بھارت فوری طور پر معاہدے کے معمول کے طریقہ کار کو بحال کرے گا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے عبد القادر گیلانی کی اسپین کے شہر بارسلونا میں ڈکیتی کے دوران قیمتی گھڑی چھین لی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویسے تو سونا مرد پر پہننا حرام ہے، مگر سفر میں سونا ساتھ رکھ لینا چاہیے، کہیں ہنگامی ضرورت پڑ جائے تو سونا فروخت ہو سکے۔ میرے میزبان کی اور میری گھڑی چھین لی گئی ہے، لیکن شکر ہے کہ ہماری جان محفوظ ہے۔ جبکہ گھڑی کی قیمت پاکستانی کرنسی میں 1,85,00,000 روپے بنتی ہے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں اپوزیشن اتحاد کے الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاجی مارچ کے دوران راہل گاندھی، پرینکا گاندھی اور دیگر رہنماؤں کو دلی پولیس نے حراست میں لے کر چند گھنٹوں بعد رہا کر دیا ہے۔ انڈیا الائنس کے تقریباً 300 ارکان راہل گاندھی کی قیادت میں پارلیمنٹ ہاؤس سے الیکشن کمیشن کی جانب مارچ کر رہے تھے۔ پولیس نے انہیں روکا اور متعدد رہنماؤں کو گرفتار کر لیا ہے۔ راہل گاندھی نے الزام عائد کیا ہے کہ بی جے پی نے گزشتہ انتخابات میں الیکشن کمیشن کی مدد سے ووٹ چوری کیا۔ ان کے مطابق 100 سے زائد حلقوں میں دھاندلی، جعلی ووٹر آئی ڈیز اور فرضی ایڈریسز کے ذریعے عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ جعل سازی نہ ہوتی تو مودی آج وزیر اعظم نہ ہوتے۔ یہ سیاست نہیں، جمہوریت کے تحفظ کی جنگ ہے۔ بنگلہ دیش کی عدالت میں
پیر کو اینٹی کرپشن کمیشن کی جانب سے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ اور ان کے خاندان کے خلاف بدعنوانی کے 3 مقدمات کی سماعت ہوئی۔ حسینہ اور ان کی فیملی پر دارالحکومت ڈھاکہ کے مضافاتی علاقے میں زمین ہڑپ کرنے کے الزامات ہیں۔ حسینہ کے علاوہ ان کے بیٹے سجیب اور بیٹی سیما بھی بدعنوانی کے 6 مقدمات میں نامزد ہیں۔ اگر عدالت نے انہیں مجرم قرار دیا تو تینوں کو 14 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ آئرلینڈ میں بھارتی ثقافت کے جشن کو کمیونٹی پر بڑھتے ہوئے تشدد اور نفرت انگیز حملوں کے باعث منسوخ کر دیا گیا ہے۔ آئرلینڈ انڈیا کونسل نے کہا ہے کہ بھارت ڈے کی نئی تاریخ کا بعد میں اعلان کیا جائے گا۔ حکام نے بھارتی شہریوں کو تنہائی والی جگہوں پر جانے سے بچنے کی ہدایت کی ہے۔ آئرلینڈ کی حکومت اور بھارتی سفارت خانہ نے پرتشدد واقعات کی مذمت کی ہے۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق 6 سالہ بھارتی نژاد لڑکی پر حملہ ہوا اور ایک ٹیکسی ڈرائیور کو بھی نسلی گالیاں دیتے ہوئے بوتل سے مارا گیا۔ ایئر انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ وہ 1 ستمبر سے دلی سے واشنگٹن ڈی سی کے لیے اپنی پروازیں عارضی طور پر معطل کر رہی ہے۔ کمپنی کے مطابق یہ اقدام جہازوں کی محدود دستیابی اور ان کے اپ گریڈ پروگرام کے باعث کیا گیا ہے۔ کمپنی کو خدشہ ہے کہ اگر پاکستان کی فضائی حدود کی بندش برقرار رہی تو اگلے 12 ماہ میں یہ لاگت $7 کروڑ تک پہنچ سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے اوپر سے گزرنے کی پابندی نے ایئر انڈیا کے طویل فاصلے کی پروازوں کو خاصا متاثر کیا ہے، جس سے نہ صرف پروازوں کا دورانیہ بڑھا بلکہ اخراجات اور آپریشنل پیچیدگیاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ ہسپانوی حکومت نے جنوبی علاقے مرسیا کے شہر جملہ کی میونسپل کمیٹی کو مسلمانوں کی مذہبی تقریبات پر پابندی ختم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ حکومت نے اسے نسل پرستانہ اور دستور کے منافی اقدام قرار دیا ہے۔ کیتھولک چرچ نے بھی اس پابندی کی مذمت کی ہے۔ واضح رہے کہ جملہ کونسل نے پچھلے ہفتے پابندی کی منظوری دی تھی۔ جملہ میں مسلمان کمیونٹی بڑی تعداد میں آباد ہے۔ مسلمان کمیونٹی سالوں سے عید الفطر جیسی مذہبی تقریبات کے لیے میونسپل کھیلوں کے میدان استعمال کرتی رہی ہے۔ ترکیہ کے مغربی شہر سندرنگی میں اتوار کو آنے والے 6.1 شدت کے زلزلے کے نتیجے میں 1 جاں بحق اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق 81 سالہ بزرگ زلزلے کے ملبے تلے دب کر جاں بحق ہوا۔ زلزلے کے باعث سندرنگی اور آس پاس کے علاقوں میں 16 عمارتیں تباہ ہوئی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں 2 مختلف واقعات کے دوران بھارتی پولیس کے 2 سب انسپکٹرز اور ایک اسپیشل پولیس افسر ہلاک ہو گیا ہے۔ سب انسپکٹر سچن ورما اور شبھم سری نگر کے قریب ٹریفک حادثے میں ہلاک اور ایک افسر زخمی ہوا ہے۔ دوسری جانب پلوامہ میں ڈیوٹی کے دوران اسپیشل پولیس افسر شیراز احمد دل کا دورہ پڑنے سے چل بسا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے صحافیوں کے کیمپ پر بمباری کے نتیجے میں معروف صحافی انس شریف سمیت 6 صحافی شہید ہو گئے ہیں۔ حملہ الشفا ہسپتال کے باہر صحافیوں کے خیمے کو نشانہ بنا کر کیا گیا ہے۔ شہداء میں محمد کریکا، ابراہیم ظاہر، محمد نوفل، مومن علیوہ اور ایک فری لانس صحافی بھی شامل ہیں۔ انس الشریف کی شہادت کے بعد ان کی جذباتی وصیت وائرل ہو گئی ہے، جس میں انہوں نے فلسطین، اپنے بچوں اور خاندان کو امت کی مسلمہ کے سپرد کیا۔ اسرائیلی فوج نے انس پر حماس سے وابستگی کا الزام لگایا، تاہم ایمنسٹی انٹرنیشنل و دیگر انسانی حقوق کے اداروں نے اسے جھوٹ اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔ جی ناظرین، یہ تھیں اب تک کی تازہ اہم عالمی خبریں۔ ملتے ہیں کل کے ایک نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔